جی السلام علیکم۔ تو اس ویڈیو کا عنوان ہے امام مہدی کا واٹس ایپ نمبر۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جنہیں ایک دم یاد آ گیا ہے کہ انہیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ امام زمانہ کا واٹس ایپ نمبر انہیں چاہیے جس سے وہ ان سے رابطہ کر سکیں، کیونکہ اہل تشیع کے مطابق ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے اور ہدایت کے لیے، اور کیونکہ ہدایت ہر وقت چاہیے تو اس زمانے میں اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو کیسے لے گا؟ امامت یعنی کہ ہدایت کا سلسلہ رسول اللہ کی وفات کے فوراً بعد شروع ہوا۔ اس کا زمانہ ہے سن 11 ہجری سے سن 329 ہجری تک، جو کہ بنتا ہے تقریباً 318 سال۔ تو 318 سال ہے جو کہ اہل تشیع کے ائمہ ان کے ساتھ رہے اور ان کے درمیان اپنی زندگی گزاری، اور ہر طرح کی ہدایت جو وہ دے سکتے تھے انہوں نے دی۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ سن 11 ہجری جس میں رسول اللہ کی وفات ہوئی اور حضرت علی پہلے جانشین رسول اللہ کے نامزد ہوئے، اور جنہوں نے ہدایت کا سلسلہ رسول اللہ کے بعد جاری رکھا۔ امام مہدی کا غیبت کا زمانہ، غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے 260 ہجری سے اور یہ جاتا ہے 329 ہجری تک، تقریباً 70 سال۔ تو یہ 70 سال کا عرصہ وہ ہے جسے امام مہدی کا غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، جس میں کہ ان کے 4 نائب مخصوص ہوئے۔ اس میں جو پہلے نائب ہیں ان کا نام ہے عثمان بن سعید عمری، اور ان کے بارے میں امام علی نقی سے روایت موجود ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ابو عمرو یعنی کہ عثمان بن سعید جو پہلے نائب ہیں میرے نزدیک مورد اطمینان ہے، ان کی باتوں میں عمل کرو۔ اور اسی طرح امام حسن عسکری جو کہ 11ویں امام ہیں ان سے روایت موجود ہے کہ عثمان بن سعید میرا وکیل ہے اور ان کا بیٹا میرے بیٹے کا وکیل ہے۔ تو عثمان بن سعید ایک بہت اہم شخصیت ہیں جو کہ پہلے نائب مقرر ہوئے، اور امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ فرائض انجام دیے کہ وہ امام مہدی اور لوگوں کے درمیان رابطہ تھے، اور اہل تشیع کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا یا کوئی اختلاف ہوتا تھا وہ لکھ کر انہیں بھی دیتے تھے حضرت عثمان بن سعید کو، اور عثمان بن سعید وسیلہ تھے امام مہدی اور لوگوں کے درمیان، اور وہ آگے فارورڈ کرتے تھے اسے امام مہدی کی طرف، امام مہدی سے لکھ کے اس کا جواب آتا تھا اور پھر وہ جواب شیعوں کو دے دیتے تھے۔ تو یہ لگ بھگ 70 سال کا عرصہ ہے جس میں 4 نائبین مقرر ہوئے۔ تو جو چوتھے نائب ہیں علی بن محمد، تو انہیں توقیع ملتی ہے امام مہدی کی جانب سے، جس کا متن کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے علی بن محمد سمری، اللہ تمہاری وفات پر تمہارے بھائیوں کو صبر کرنے پر اجر عظیم عطا کرے۔ اب سے 6 دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، لہٰذا اپنے امور کو مکمل کرو، آئندہ کے لیے اپنا وصی کسی کو مقرر نہ کرنا جو تمہاری وفات کے بعد تمہارا قائم مقام ہو، اس لیے کہ میری غیبت تامہ واقعہ ہو چکی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت ظہور ہوگا، اور یہ ایک طویل مدت کے بعد ہوگا۔ اس عرصے میں لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ ہمارے شیعوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو مجھے دیکھنے کا دعویٰ کریں گے، مگر جو خروج سفیانی اور صدائے آسمانی کے پیدا ہونے سے قبل مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور مفتری۔ امام مہدی کا جو چوتھے نائب تھے ان پر نائبین کا سلسلہ ختم ہوا، اور امام مہدی کا غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا، جنہیں غیبت تامہ اور دوسری غیبت کہا جاتا ہے، اور عرف عام میں غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے، جو قیامت تک جاری رہے گی یا جب تک ان کا ظہور نہیں ہوتا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اہل تشیع کے لیے امامت یا ہدایت کا سلسلہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 11 ہجری سے شروع ہوا۔ تو اگر 20 یا 30 ہجری میں کوئی اہل تشیع سے پوچھے کہ مجھے تمہارے امام سے ہدایت چاہیے اور مجھے کچھ سوال پوچھنا ہے تو ان کا کوئی پتہ بتا دو، تو ظاہر ہے کہ 20 یا 30 ہجری میں شیعہ اسے حضرت علی کا پتہ بتاتے۔ اور اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کوئی پوچھتا کہ مجھے ہدایت درکار ہے، یا آج کے زمانے میں کوئی کہتا کہ مجھے واٹس ایپ نمبر چاہیے امام جعفر صادق کا، تو اور اس زمانے میں امام جعفر صادق ہوتے تو اہل تشیع سے امام جعفر صادق کا پتہ بتا دیتے۔ اسی طرح امام حسن عسکری کے زمانے میں کوئی پوچھتا شیعوں سے کہ ہمیں ہدایت درکار ہے اور یہ کہ کہاں ہے تمہارے امام جن سے ہم سوال کریں، تو انہیں امام حسن عسکری کا پتہ بتا دیا جاتا، یا اس زمانے کے لحاظ سے واٹس ایپ نمبر دے دیا جاتا۔ اب اگر کوئی امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد اہل تشیع سے پوچھتا، جو کہ امام حسن عسکری کی شہادت سے لے کر جو غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، جو کہ یہ 70 سال، اس کے درمیان اگر کوئی اہل تشیع سے پوچھتا کہ تمہارے امام کہاں ہیں جن سے ہمیں ہدایت درکار ہے، تو اہل تشیع سے امام کے نائب کا پتہ دیتے۔ مگر جیسے کہ میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ 329 ہجری میں غیبت کبریٰ واقع ہوئی، تو امام کے نائب نے یہ خبر دی کہ اب غیبت تامہ یا دوسری غیبت جو کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اگر اس دوران کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ ان سے ملا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ تو اگر امام مہدی کے نائبین کے زمانے میں کوئی پوچھتا ہے کہ ہدایت کیسے ملے گی، تو ہم اسے نائب کا پتہ دیتے۔
امام مہدی کے نائبین کے زمانہ گزر جانے کے بعد اگر کوئی پوچھے گا کہ وہ ہدایت کیسے درکار ہے تو ہم اسے اپنے آیت اللہ مرجع تقلید کا پتہ دیں گے، کیونکہ امام مہدی نے اپنے دوسرے نائب محمد بن عثمان کو یہ لکھ کے دیا کہ مسائل شریعہ میں ہماری احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر ہماری حجت ہیں اور میں ان پر اللہ کی حجت ہوں۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ زمانے میں کوئی امام موجود ہوتے اور وہ مکہ میں ہوتے اور آپ پاکستان میں ہوتے تو وہ آپ سے رابطے میں اس طرح ہوتے کہ آپ ان کے وکلا سے رابطہ کرتے اور وہ وکلا پھر امام سے رابطہ کرتے۔ تو اب چونکہ امام غائب ہیں، موجود نہیں ہے ہمارے درمیان، یا ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے یا ہم انہیں پہچان نہیں سکتے، تو اب جب کہ امام غائب ہیں تو ان کے وکیل موجود ہیں، کیونکہ امام نے فرمایا کہ مسائل شریعہ میں ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، اور اس اہل تشیع میں ان کے آیت اللہ، ان کے مرجع تقلید وہی لوگ ہیں جو ائمہ کے احادیث کے راوی ہیں اور ان پر تحقیق کرتے ہیں، ان پر اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ تو اس دور میں اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہوگا تو وہ آیت اللہ سے رجوع کرے گا اور اس کو اس کا جواب مل جائے گا۔ امام مہدی کا غیبت صغریٰ کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں اہل تشیع کو ٹرین کیا گیا کہ کس طرح سے ہدایت کا سسٹم اب چلے گا۔ ائمہ کے زمانے میں امام ایک شہر میں ہوتے تھے اور شیعہ دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ امام وہاں موجود نہیں تھے جہاں کہ اگر امام مدینہ میں ہے اور کوئی شیعہ عراق میں ہے تو ظاہر ہے کہ اس جو عراق میں شیعہ ہے اس کے بعد امام موجود نہیں ہے، تو وہ اپنے جس طرح سے وہ اپنے مسائل بھیجتا تھا اور اس سے جواب ملتا تھا، یہ شیعوں کی ٹریننگ تھی۔ ان 70 سالوں میں شیعوں کو ٹرین کیا گیا کس طرح وہ اپنا سسٹم اب چلائیں گے اور کس طرح امام مہدی کے غیبت کبریٰ کے زمانے میں وہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو بھائی صاحب، اگر آپ کا یہ سوال نیک نیتی پہ مبنی تھا کہ مجھے ہدایت چاہیے امام سے اور مجھے اس زمانے میں ان کا واٹس ایپ نمبر چاہیے اور میں ہدایت کیسے لوں اس زمانے میں، تو اگر تو آپ کا یہ سوال نیک نیتی میں مبنی تھا اور ہم آپ سے حسن ظن رکھتے ہوئے انورٹیڈ کاماز میں آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے مجتہد اور مرجع تقلید سے رابطہ کریں، وہی اس زمانے میں آپ کو ہدایت فراہم کریں گے، اور جو کہ ہمارے ائمہ کے احادیث کے مطابق ہوگا، ان کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق ہوگا۔ اس طرح آپ کو ہدایت مل جائے گی اس زمانے میں۔ اب ہم حسن ظن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو شیعوں کے بیسک عقیدے کا نہیں پتہ؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتہ کہ شیعہ جو بلیو رکھتے ہیں امام زمانہ پہ وہ کیا بلیو ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتہ کہ غیبت کبریٰ بھی کوئی چیز ہے، غیبت صغریٰ بھی کوئی چیز ہے؟ اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ائمہ کے دور میں شیعوں کا ہدایت کا طریقہ کیا تھا؟ شیعہ کس طرح سے اپنے مسائل دریافت کرتے تھے، کس طرح سے انہیں جواب ملتا تھا؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتہ تھا؟ اگر تو آپ کو یہ نہیں پتہ تھا تو آج پتہ چل گیا، اور اگر آپ کو پتہ تھا تو اسے ہم تجاہل عارفانہ کا نام دیں گے، کہ آپ کو ایک بات پتہ ہونے کے باوجود آپ نے سوچا کہ میں اس عقیدے کا مذاق اڑاؤں۔ امید ہے کہ آئندہ آپ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں اگر آپ شیعہ آپ کو امام مہدی کا واٹس ایپ نمبر لا کے دے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان سے ملا ہے اور اس نے نمبر لیا ہے اور اس نے آپ کو دے دیا۔ تو امام مہدی کے قول کے مطابق ایسا شخص جو آپ کو نمبر دے گا جھوٹا ہے اور دھوکے باز۔ تو ایک جھوٹے شخص پہ اعتبار کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ مجھ پہ اعتبار کر لیں، میں آپ کو غلط گائیڈ نہیں کروں گا۔ اب ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ایک سوال ضرور سب کے کامن آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آخر یہ امام غائب کیوں ہیں شیعوں کے؟ جس طرح آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، اس زمانے کی شیعوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آخر غیبت کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب انہیں امام مہدی کی طرف سے یہ ملا، غیبت کے واقع ہونے کا جو سبب تم نے پوچھا ہے تو پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھول دی جائیں تو تم کو بری لگیں۔ ہمارے آباء میں سے کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جس کی گردن پر اس زمانے کے طاغوت کی گرفت نہ ہو، لیکن جب میں خروج کروں گا تو میری گردن پر کسی کی گرفت نہ ہوگی۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے غیبت میں امام سے کس طرح فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سورج بادلوں میں چھپنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے۔ میں اہل زمین کے لیے باعث امان ہوں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہیں، بس اس بارے میں سوال نہ کرو جس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس سوال اور اس کے جواب کو میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ بحث سادہ رہی ہوگی اور جو سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، خصوصاً انہیں جنہیں واٹس ایپ نمبر چاہیے تھا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔